ایک مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کیوں سوچنا چاہیے؟ جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے وہ ان منفی خیالات کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اہل عرب میں تھی یہ باتیں، اہل عرب میں بہت ساری ایسی توہمات تھے بے پناہ. یعنی دیکھیں، ایک یہ تھا، ایک اسی طریقے سے وہ ادوا، یعنی ایسی بیماری جو اڑ کے لگ جائے. بیماری کے اڑ کے لگنے کے حوالے سے بھی، اڑ کر لگنے کے حوالے سے بھی بڑے متواہب رہتے تھے، بہت توہم میں رہتے اور بچتے. جیسے کوئی گناہ، مریض بیچارہ پڑا ہوا سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، بیماری اڑ کے لگ جائے گی. یہ حال تھا. یہاں تک کہ ان کے جہلا نے یہاں تک سمجھا ہوا تھا کہ بیماری کو بھی عقل ہوتی ہے، بیماری میں بھی سمجھ ہوتی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے، اور کوئی آ کے بیٹھا ہے تو اس کو پہچان بھی رہی ہے، اور جس کو پہچان لے گی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ سمجھا جاتا تھا. بیماری کو باقاعدہ جاندار چیز سمجھ لیا. اس لیے بہت بچتے تھے کہ بھائی مریض سے دور رہیں، اب کہ اس کی بیماری نے اگر پہچان لیا تو بس کام ہو جائے گا. ہم بھی تو سوچتے ہیں بعض بیماری کے حوالے جس طرح، اور مرنے والے کے بارے میں تو بہت زیادہ سوچتے ہیں. کسی گھر میں میت ہو گئی ہو تو پھر دیکھیں آپ، اس کی چیزیں الگ، بالکل اس کو ہاتھ لگانا منع، اس کا کپڑا لٹھا یہ وہ جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہ سب الگ کر دی جاتی ہیں. پھر نہ پہنتے ہیں نہ ہاتھ لگاتے ہیں، وہ ساری جمع کر کے مسجد میں بھجوا دیتے ہیں. یعنی اگر موت آئے تو مولوی صاحب کو آئے اگر کوئی مصیبت آئے تو مولوی صاحب پر آئے، وہاں جائے، یہاں نہ آئے. کمال ہے. ارے بھائی ہم کتنے تباہم پرست ہو گئے. موت کا ایک وقت مقرر ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں، اس کے دستے قدرت میں ہے. زندگی بھی موت بھی. ہزاروں دفعہ یہ بات کہتے ہیں. وہ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا. اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش تو کرے آدمی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آ جاتی ہے، اس کا وقت ہے، اس کو اجل اسی لیے کہا گیا. اجل کا لفظ یہ ہمارے دین نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اجل کا مطلب ہے مقررہ وقت، فکسڈ ٹائم، فکسڈ. یہ موت ٹائم فکسڈ ہے اور ٹائم اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو اور دنیا تو اس کو نہیں سمجھتی تھی، جو نہیں مانتے تھے، نہیں جانتے تھے. لیکن اسلام نے بتایا ٹائم فکسڈ ہے، اسی ٹائم آئے گی جب اس کا ٹائم ہو جائے گا. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. پھر بھی انسان ڈرتا ہے کہ موت نہ آ جائے. اور کپڑا لٹھا سارا الگ. اچھا کپڑا لٹھا الگ کر دیتے ہیں، جو سستی سستی چیزیں ہیں نا وہ تو الگ کر دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے آئٹم ہیں وہ پھر بھی رکھ لیتے ہیں. پھر جان پہ کھیل جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اس پہ اگر موت آئے تو منظور ہے. بیڈ جو ہے 70,000 کا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، وہ جو ہے وہ نہیں نکالنا، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے. وہاں جان پہ کھیل گئے. سونا چاندی ہیرے جواہرات اور چیزیں بڑی بڑی استعمال کی قیمتی اشیاء وہ نہیں بھیجتے مسجد میں. چلیں یہ بھی بھیج دیں. اگر ایسا ہو تو بھائی جہاں یہ خطرہ بھیجا ہے تو یہ چیزیں بھی بھیج کر کے تاکہ فائدہ بھی تو ہو. تو اس طرح کی چیزیں سمجھنا غلط ہے. ہمیں میت کی چیزیں استعمال کرنے میں ہمارے لیے کوئی حرج نہیں، بالکل کر سکتے. یہ کپڑا جس پہ نماز ہوتی ہے جنازے کی، اس کو دیکھیں کیسا چھوت سمجھتے ہیں، اور اس کو بالکل اس کا تصور نہیں کہ اس کو کوئی لے جائے گھر میں لے جا کے اس کا کوئی پوچھا بنا لے، کوئی ڈسٹر بنا لے، کوئی صفائی کے لیے رکھ لے، یا کوئی اور کوئی چیز سلوا، رومال تولیہ وغیرہ کوئی چیز بن جائے اس کی. نہیں، بالکل نہیں. ایسے پھینک کے جاتے ہیں. یہ بھی اسراف ہے. جس پہ جنازے کی نماز پڑھی ہے وہ ٹکڑا جا نماز کا، وہ آپ کے کام کا ہے، اس پہ پیسہ خرچ ہوا ہے، اس کو ضائع کرنا ہی غلط ہے. اور اس تصور کے ساتھ اسے ضائع کرنا کہ نہیں اس سے کوئی موت کا وابستگی ہو گئی ہے، موت کا تعلق قائم ہو گیا ہے، اس پہ نماز جنازہ ہوئی ہے، اس کو تو پھر دور ہی رکھے. نہیں، یہ نہ سوچے. یہ تباہم ہے. آپ اسے بالکل اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، یا کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کو دے دیں، ضرورت مند کو دے دیں، مگر ایسے ضائع نہ کریں کسی بھی چیز کو. تو مرنے والے کی جب میراث بڑھ سکتی ہے، اس کی جائیداد بڑھ سکتی ہے، جب اس کی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کام آ سکتی ہیں، اور موت وہاں نہیں گئی ہے، تو پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں موت کیوں گھس گئی، یہ سمجھ سے باہر ہے. اور یہ چھوٹی چیزیں ہمیں کیوں ہلاک کر دیں گی. تو یہ تصورات آج بھی ہیں. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ نحوست ہے، اس میں یہ، اس میں وہ. تو اہل عرب کے یہاں بھی تھا. بیماریوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا دوا.
کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ جو تمہارے پیچھے آئے، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بیماریاں آج کی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہے متعدی ہوتی ہیں، بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں اور جیسے پھیل جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے اڑ کے لگ رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایک ساتھ بیمار پڑ جاتے ہیں، بخار ہے، ڈینگی ہے وغیرہ، وبائی امراض ہیں، خارش وغیرہ جسم میں اس کا پھیلنا، جلدی امراض کا پھیلنا ہوتا ہے۔ مگر جو اہل عرب سمجھتے تھے کہ یہ عقل رکھتی ہے، یہ باقاعدہ پیچھا کرتی ہے، اس میں توکل کی نفی ہے، اس میں توکل کی نفی ہے، یہ منع کیا ہے۔ ایسا نہ سمجھو کوئی یہ سمجھے کہ خود سے لگ جاتی ہے، نہیں، ہاں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو، خدا کے حکم سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے جب آپ نے یہ بیماری کے بارے میں بتایا تو ایک شخص نے کہا کہ جانوروں کا کیا حکم ہے؟ ایک اونٹ بیمار پڑتا ہے، اس کو خارش ہوتی ہے تو سب کو لگ جاتی ہے، اس پر یقین تھا لوگوں کا کہ یہ ایسے ہی لگتی ہے، تو حضور نے فرمایا تو پہلا والا جس کو سب سے پہلے لگی تھی اسے کس نے لگائی؟ اگر دوسرے تیسرے کو اس طرح لگی تو پہلے والے کو کس نے لگائی؟ تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ کہ دیکھو اللہ کی طرف دھیان رکھو، اللہ ہی کے حکم سے پہلے شخص کو لگتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے آخری شخص کو لگتی ہے، اور بہت سے بچے ہوئے رہتے ہیں انہی بیماروں کے بیچ میں، بے شمار ہیں وہ بچے ہوئے رہتے ہیں، ان کو نہیں لگ رہی۔ اگر یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے واقعی پہنچنا ہے آدمی تک تو پھر تو سب کو لگنی چاہیے، 100% لگنی چاہیے، لیکن نہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے سب، جس کو چاہا وہاں تک گئی وہ، ٹھیک ہے، متعدی ہے، وبائی ہے، اڑ کے لگ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے، وہ اگر نہ چاہتا تو نہ لگتے۔ ہاں البتہ اگر آدمی ماحول میں بسے ہوئے جراثیم کی وجہ سے کچھ احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ہمارا میڈیکلی ہمارا تقاضا ہے، احتیاط ہے اس کی چیزیں استعمال کرنے، بغیر دھوئے استعمال کرنے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں، تو جب یہ چیز پروف ہو گئی ہے تو اس حوالے سے پھر اگر احتیاط برتی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے اور کوئی حرج نہیں، اٹھائے جو اس کا جھوٹا کھانا پینا ہے کھائے پیے، جو چیز استعمال کرنی ہے کریں، اللہ کا نام لے، اس پہ بھروسہ کریں۔ اگر کسی کا بھروسہ ایسا ہے، کسی کا توکل مضبوط، بے شک اس میں کوئی پھر اس کے لیے مذائقہ نہیں، لیکن جن کا بھروسہ کمزور ہے تو احتیاط کر لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا دوا، ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی جو خود سے اس طرح لگ جائے۔